بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میری امت دنیا کو قابل وقوت و عظمت سمجھنے لگے گی تو اسلام کی وقوت و ہیبت اس کے قلوب سے نکل جائے گی، اور جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی، اور جب آپس میں ایک دوسرے کو شب و ستم کرنے لگے گی تو اللہ جل شانہ کی نگاہ سے گر جائے گی۔ احادیث مذکورہ پر غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑنا خدا وحدہ لا شریک لہ کی لعنت اور غضب کا باعث ہے، اور جب کہ امت محمدیہ اس کام کو چھوڑ دے گی سخت مصائب و آلام اور ذلت و خواری میں مبتلا کر دی جائے گی، اور ہر قسم کی غیبی نصرت و مدد سے محروم ہو جائے گی، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ اس نے اپنے فرض منصبی کو نہیں پہچانا، جس کا انجام دہی اس کی ذمہ داری تھی، اس سے غافل رہی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ایمان کا خاصہ اور جز لازم قرار دیا، اور اس کے چھوڑنے کو ایمان کے ضعف اور اضمحلال کی علامت بتایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں فرماتے ہیں، یعنی تم میں سے جب کوئی شخص برائی کو دیکھے تو چاہے اس کو اپنے ہاتھ سے کام لے کر اس کو دور کرے، اور اگر اس کی طاقت نہ پائے تو زبان سے، اگر اس کی بھی طاقت نہ پائے تو دل سے۔ یہ آخری صورت ایمان کی بڑی کمزوری کا درجہ ہے۔ پس جس طرح آخری درجے کا اضعاف ایمان کا ہوا، اس طرح پہلا درجہ کمال دعوت اور کمال ایمان کا ہوا۔ اس سے واضح ہوا کہ یہ کام اللہ پاک نے اس امت کی ذمہ داری بنایا ہے۔ یہ کام اس امت کے مردوں کا بھی ہے اور اس امت کی عورتوں کا بھی ہے کہ وہ دعوت کو دینے والے بن جائیں۔ سب سے پہلے وہ اللہ کا تعارف کروائیں، لوگوں کے پاس جائیں یا لوگ ان کے پاس آئیں تو ان کو وہ دعوت دیں۔ دعوت میں سب سے پہلے وہ اللہ کا تعارف کروائیں کہ اللہ ہی کے کرنے سے ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اللہ ہمارے خالق ہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ ہمارے مالک ہیں، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، اللہ ہمارے رازق ہیں، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں۔ جو ہماری دعوت ہو وہ تبلیغی 6 صفات کے اندر ہو۔ نمبر 1، کلمہ طیبہ کی محنت، اللہ کی بڑائی کا بیان کرنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کو بیان کرنا، ان کی دعوت دینا اور ان کی مشق کرنا اور اللہ سے مانگنا۔ نمبر 2، نمازوں پر محنت کرنا، نمازوں کو سیکھنا، نمازوں کی دعوت دینا اور نمازوں کو اللہ سے مانگنا کہ اے اللہ تو ہمیں نمازوں کی حقیقت نصیب فرما دے۔ نمبر 3 پر ہے علم و ذکر۔ آپ جس شعبے میں آج مسلمان لگا ہوا ہے اپنے شعبوں کو اپنے علماء پر پیش کرنا اور ان کو سیکھنا، جس شعبے میں ہے کہ وہ حلال ہیں یا حرام، پاکی ناپاکی، جائز ناجائز کی تمیز، ہر چیز کی پہچان ہو جائے۔ اور ذکر سے مراد ہے اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے، اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، اور یہ استحضار پیدا ہو جائے کہ اللہ پاک مجھے ہر وقت دیکھ رہے ہیں، ہر وقت مجھے سن رہے ہیں، اور اللہ میرے ساتھ ہیں۔ اور مسلمان مرد ہوں یا عورت وہ اچھے اخلاق سے پیش آنے والے بن جائیں۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو دین پھیلا ہے وہ اچھے اخلاق کی وجہ سے پھیلا ہے۔ آج امت مسلمہ اس سے محروم ہو گئی۔ اور نمبر 5 پر جو ہے وہ تصحیح نیت ہے، اور عمل میں اپنی نیتوں کا درست کرنا کہ میں جس عمل میں لگا ہوں اس سے مقصود کیا ہے۔ اگر اس سے مقصود اللہ کی رضا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنی نیتوں کو درست کرنا، اور ہر نیک عمل سے مقصود اور مطلوب اللہ کی ذات کو بنانا۔ اور نمبر 6 پر ہے دعوت و تبلیغ، خود اس محنت پر آنا اور ساری دنیا کے انسانوں تک اس محنت کو لے کر جانا۔ یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے، یہ صرف ثوابی کام نہیں ہے بلکہ ہر مسلمان اور مرد کی ذمہ داری ہے۔ مسلمان مرد اور عورت، ہر قیامت تک آنے والے ہر انسان جو بھی کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ خود دین کو سیکھے اور ساری دنیا کے مسلمانوں تک اس محنت کو لے کر جائے۔ اور جو ہے دعوت جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے ہے، اب غیر مسلموں کو تو ہم نے اسلام کا نقشہ پیش کرنا ہے،
تو غیر مسلم مسلمانوں کو دیکھ کر متاثر ہوں گے۔ آج مسلمان کی زندگی سے دین نکلا، اس پر جو ہے کفار کا اسلام میں داخلہ بند ہو گیا۔ کتنا بڑا ظلم مسلمان نے اس کام کو چھوڑ کر، دین اسلام کی اس عالی شان محنت کو چھوڑ کر اپنے ساتھ کیا اور ساری دنیا کے انسانوں کے ساتھ کیا۔ اب اس کی ترتیب ہے زندگی میں 4 مہینے لگانا اور پھر ساری زندگی اس کو مقصد بنا کر کرنا۔ اس کے لیے انشاءاللہ العزیز میں بھی تیار ہوں، آپ بھی ارادے فرمائیں۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین۔ یا اللہ جو کہا گیا سنا گیا، یا اللہ اس کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے۔ یا اللہ اپنی ذات کا یقین عطا فرما دے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے عطا فرما دے، ان پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ یا اللہ نمازوں کی حقیقت عطا فرما دے، یا اللہ نمازوں کی حقیقت عطا فرما دے۔ یا اللہ علم نافع عطا فرما دے۔ یا اللہ اپنی یاد، اپنی ذکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ اپنی ذات کو ہر وقت اپنے ساتھ پانے والا ہمیں بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اخلاق حسنہ عطا فرما دے، اخلاق رذیلہ سے ہماری حفاظت فرما دے۔ یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہر وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے جس سے تو راضی ہے۔ یا اللہ ان اعمال سے ہماری حفاظت فرما دے، یا اللہ جن سے تو ناراض ہوتا ہے۔ یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ دین متین کی عالی شان محنت کے لیے ہمیں اور ہماری نسلوں کو قبول فرما لے، ہمارے گھر والوں کو قبول فرما لے، ہماری مستورات کو قبول فرما لے، ہمارے مردوں کو، ہماری عورتوں کو، ہمارے بوڑھوں کو، ہمارے بچوں کو یا اللہ دین متین کی عالی شان محنت کے لیے قبول فرما لے۔ یا اللہ دیر اور دور کے لیے قبول فرما لے۔ یا اللہ دنیا کے آخری کونے تک یا اللہ اس دین کی محنت کو لے کر جانے والا بنا دے۔ یا اللہ دین کے مٹنے کا غم عطا فرما دے۔ یا اللہ ہماری ضرورتوں کو اپنے خزانوں سے پورا فرما دے۔ یا اللہ ہماری ضرورتوں کو اپنے خزانوں سے پورا فرما دے۔ یا اللہ ساری دنیا میں مسلمان پریشان ہیں، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ مساجد کو آباد فرما دے۔ یا اللہ مدارس کو آباد فرما دے۔ یا اللہ مکاتب قرآنیہ کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما دے۔ یا اللہ ساری دنیا کے انسانوں کو جہنم سے بچا کر جنت میں جانے والا بنا دے۔ یا اللہ ہماری دعا کو شرف قبولیت نصیب فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔